السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 600 پروں والا ایک ہیبت ناک فرشتہ 1.25 پیغمبروں تک پیغام پہنچا کر تمام نبیوں کا معلم اور مددگار بننے والا فرشتہ جبریل کی تاریخ کیا ہے؟ جبریل معراج کی رات سدرۃ المنتہا تک جا کر کیوں رک گئے تھے؟ ہم اس ویڈیو میں فرشتہ جبریل کے ان تمام حقائق کو پیش کریں گے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ بحیثیت مسلمان، فرشتوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پہ۔ اسلام میں فرشتے آسمانوں پہ رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسی مخلوق ہے جو خطا سے پاک اور معصوم ہے۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کی تخلیق نور سے کی۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے عائد مختلف ذمہ داریوں پر معمول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی فرشتوں کے ذمہ ہے۔ ان تمام فرشتوں میں 4 مشہور فرشتے ہیں جن کے نام حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان تمام فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار اور سب سے برتر ہیں۔ روایتوں کے مطابق فرشتوں کے 12 قبائل ہیں۔ ہر قبیلے میں فرشتوں کی تعداد زمین کے ذرات کے برابر ہے۔ عرش الہی کے 6 لاکھ پردے ہیں جن کے ارد گرد فرشتے ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں۔ ہر پردے کے گرد اس قدر فرشتے ہیں جتنے دریا میں قطرے، لہٰذا ان کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ کو ہے۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ جبریل کے معنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے، میکائیل کے معنی عبید اللہ اور اسرافیل کے معنی عبد الرحمن ہے۔ دراصل ہر وہ لفظ جو ایل کے ساتھ منسلک ہو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پر جبریل علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ بعض جگہ انہیں روح القدس اور روح المین بھی کہا گیا ہے۔ جب جبریل علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور یہ سجدہ تقریباً 30,000 سالوں کی مدت میں ختم ہوا۔ جبریل نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا اور تمام خواہشات، نفسیات، جسمانی بیماریوں، تلاش موت سے بری رکھا ہے۔ تمہیں کوئی بہکانے والا اور رائے راست سے بھٹکانے والا نہیں ہوگا۔ جبریل علیہ السلام کی پاکی کا انتظام کچھ اس طرح کیا گیا کہ جنت میں ایک نہر تعمیر ہوئی جس میں جبریل علیہ السلام داخل ہو کر غوطہ لگاتے ہیں اور باہر آ کے اپنے پروں کو جاڑتے ہیں۔ غوطہ لگانے کے بعد جتنے قطرے ان کے پروں سے گرتے ہیں، اللہ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ حالانکہ جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اگر ایک پر پھیلا دیں تو آسمان کے کنارے چھپ جائیں۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبریل کو حکم دیا تھا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آؤ تاکہ اس سے آدم کو تیار کیا جائے۔ لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے، ان کے بعد حضرت میکائیل، پھر حضرت اسرافیل اور پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ لہٰذا سب سے پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو عالی مقام حاصل ہوا۔ حضرت جبریل کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کے کام پر مامور فرمایا گیا۔ حضرت جبریل آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، حضرت ابراہیم پر 42 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ اور آخر میں نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔
تمام انبیاء کرام کی سیرت میں حضرت جبریل علیہ السلام کا ایک اہم کردار رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے عظیم طوفان سے پہلے کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو وہ حضرت جبریل تھے جنہوں نے آپ کو کشتی بنانا سکھایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس وقت حضرت جبریل نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو حضرت جبریل تیز رفتار سے کنویں کے اندر گئے اور حضرت یوسف کو اپنے پروں میں تھام لیا، نیز کنویں میں انہیں حوصلہ دیا۔ جب جبریل علیہ السلام لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان بن کر ٹھہرے اور قوم لوط نے ان کے گھر کا گروہ کر لیا تو حضرت جبریل نے ان لوگوں کے منہ پر اپنا پر یوں مارا کہ وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد قوم لوط کے علاقے کو اپنے پروں پر اٹھا لیا جو 5 شہر پر محیط تھا اور انہیں زمین پر پٹک دیا۔ جب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تو حضرت جبریل علیہ السلام خوبصورت جوان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور انہیں ایک نیکو صالح اولاد کی خوشخبری بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی جبریل علیہ السلام کے کلمہ کن سے ہوئی۔ مختصر یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں حضرت جبریل علیہ السلام کا ایسا کردار ہے گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصل حالت میں بھی دیکھا ہے۔ جبریل امین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ملاقات کا واقعہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ دراصل حضور کو تنہائی پسند تھی اور آپ غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا ایک دن غار حرا میں آپ عبادت میں مشغول تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے آپ کو سختی سے دبا دیا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری دفعہ اس فرشتے نے آپ کو پھر دبا دیا اور چھوڑ دیا اور کہا اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے۔ آپ کا دل لرز رہا تھا۔ آپ اپنی زوجہ حضرت ختیجہ کے پاس آئے اور کہا مجھے کمبل اوڑھ دو، لہٰذا انہوں نے آپ کو کمبل اوڑھ دیا۔ جب آپ کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ نے حضرت ختیجہ کو سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیدار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت ختیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیں آپ نے کیا دیکھا۔ حضور نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرما دیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست و جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ وہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی و مددگار بنے۔ نبی کی ہجرت ہو، جنگ بدر ہو، معراج کا سفر ہو یا کوئی اور موقع پر مقام پر جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جبریل علیہ السلام اکثر ایک خوبصورت نوجوان دہیہ قلبی کی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے
اور اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اصل صورت میں تمہیں دیکھوں۔ انہوں نے عرض کی آپ بقیع غرقہ میں فلاں طریق کو مجھ سے ملاقات کریں، لہٰذا آپ اس دن وہاں تشریف لے گئے تو حضرت جبریل نے اپنے پروں سے ایک پار پھیلا دیا جس سے آسمان کا افق بھر گیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز بھی نظر نہ آتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا اے جبریل ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل نے آپ کو جواب دیا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا صحیح علم تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے کہا اے جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اس روایت کو علی بن برہان حلبی نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں نقل کیا ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملتی، لہٰذا اکثر علماء اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے جبریل امین کو بے مثال خصوصیات اور بے انتہا طاقت و قوت سے نوازا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ حدود ہیں، لہٰذا معراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام وہیں رک گئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ انجیل و تورات میں حضرت جبریل کو گبریل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب دانیال اور لوکا میں حضرت جبریل کے متعلق تفصیلی ذکر موجود ہیں۔ مشہور فلسفی ابن سینا نے حضرت جبریل کی ذات کے متعلق اپنی تحریر میں ایک لمبی بحث کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت جبریل دیگر فرشتوں کی طرح نہیں بلکہ انہیں روح کے ساتھ عقل بھی عطا کی گئی ہے جس کی کیفیت ماورا ہے۔ جبریل امین کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک عام فرشتے کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔